صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں ہوں جنید اقبال. آج آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے، پیارے اسم مبارک سے. حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا المنصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے سردار انصاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ناظرین کہ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو ان سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قاضی بروز قیامت اللہ کے پاس داہنی طرف منبر پر ہوں گے، اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اور یہ انصاف کرنے والے وہ حضرات ہیں جو حکم کرتے وقت اپنے بچوں اور عزیز و اقارب میں اور جو کام ان کے سپرد کیا جائے ان میں انصاف کرنے میں اپنے اور بیگانے کا لحاظ نہیں کرتے. ناظرین، آج جس پاک مطہر اور مقدس ہستی پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آسمان اہل بیت کے چاند اور 11ویں امام ہیں، حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام. 10 ربیع الثانی مدینہ منورہ آپ کی پیدائش. حسن آپ کا نام، ابو محمد آپ کی کنیت، جبکہ عسکری، ہادی، ذکی، سراج اور ابن الرضا آپ کے القاب ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں. ناظرین کرام، آپ کے والد محترم سیدنا امام علی نقی علیہ السلام ہیں اور والدہ کا اسم گرامی سیدہ سلیل یا خدیسہ ہے، جو کہ عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، پاک دامنی میں اور سخاوت میں اپنی مثال رکھتی تھیں، یعنی لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام ناظرین اپنے والد گرامی اور والدہ محترمہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کرتے رہے اور تربیت آپ کو انہی سے نصیب ہوئی. اب یہ ستم جو زمانے کا ہے ناظرین، چونکہ عباسی دور تھا، آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا. وہ مدینہ جو آپ کے نانا جان کا مدینہ ہے، وہ مدینہ جس کی رونق نانا جان کی وجہ سے، وہ مدینہ جس کو اللہ نے بسایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. ناظرین، ایک دن وہ تھا، آپ کو یاد ہے، کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اسی مدینہ سے نکلنا پڑا. ذرا سوچئے کہ کتنی تکلیف سے نکلنا پڑا ہوگا، یعنی کتنے بھاری قدموں کے ساتھ جو آخری حاضری آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دی ہوگی. ناظرین، وہ کیا حاضری ہوگی جس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے. اور یہی وقت ناظرین امام حسن عسکری علیہ السلام پہ بھی آیا کہ آپ کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام پر بھی آیا کہ آپ کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. ذرا سوچئے ناظرین کہ جس وقت آپ کو جبراً مدینہ سے بلایا گیا ہوگا اور آپ کو عراق میں جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ دی گئی سامورا میں، تو کیا کیفیت آپ کی ہوگی. لیکن بہرحال آپ کو وہاں پر رہنا پڑا، یہ آپ کی مجبوری تھی، کیونکہ عباسی خلیفہ آپ کے خلاف مکمل طور پہ کام کر رہے تھے اور یہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ کی پاپولیرٹی جو ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آئیں اور کسی طور سے ان کی حکومت کو یا ان کی کرسی کو نقصان پہنچے. معاملہ یہ ناظرین کہ آپ کی قدر بہت تھی لوگوں میں،
آپ کا زہد و تقوی، آپ کا جود و سخا، دنیا اس پر رشک کرتی تھی. اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ آپ بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کیا کرتے تھے. اور جب بچپن تھا ناظرین، تو بچپن کے اندر بھی جو بچے کھیلا کرتے تھے تو آپ کے کھیل کود نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ آپ ہر وقت اس سوچ میں لگے رہتے تھے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میری آخرت کیا ہوگی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے یعنی میرا فیصلہ فرمائے گا. آپ اس خوف کے اندر مبتلا رہتے تھے. آپ کے درس ناظرین غربا، یتامہ، مساکین کی مکمل طور پہ داد رسی کی جاتی تھی. عالم یہ ہوتا تھا کہ صرف 28 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مراتب سے نواز دیا کہ لوگ آپ کی علم و حکمت سے بھرپور جو گفتگو ہوتی تھی، یعنی اس دولت سے مالا مال ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے. اور کوئی اگر اپنی داد رسی چاہتا تو آپ ہی کے در کو تلاش کیا کرتا تھا. اور معاملہ یہ تھا ناظرین کہ جو آپ کا علمی کمال تھا اس کی شان یہ تھی کہ اس وقت میں جو دہریوں کا اور ملحدین کے جو فتنہ اٹھا، آپ نے مکمل طور پہ اس فتنے کو ختم کر دیا. آج حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات پاک پر ہم گفتگو کر کے کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے عشق میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی زندگی ناظرین ہمارے لیے یقیناً اس وقت مشعل راہ ہے. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے قابل احترام ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز روحانی شخصیت ہیں، تصوف پہ بہت بڑا کام، تصوف کا بہت بڑا نام، محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب. اور تیسری شخصیت ناظرین ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ منقبت پیش کریں گے محترم جناب محمد وقار فریدی صاحب. بات کا آغاز سب سے پہلے آپ تینوں احباب کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے پروفیسر صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ظاہر ایک مختصر تعارف میں نے ابتدا میں کچھ پیش کیا. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو ہو، لیکن ایک بات آپ دیکھیے کہ ایک ریزمبلنس ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، امام حسین علیہ السلام کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. اور ایک ریزمبلنس نظر آتی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا. کیا پس منظر ہے خاندان کا؟ یعنی ظاہر ہے یہ تو چاند ہے نا، یہ تو ستارے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم و علی آلہ المحترم. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے ارشاد مقدس کے مطابق ہمیں ان پاک لوگوں کی مودت عطا کرے، آمین. اور قیامت کے دن ہمیں آرا حشر بھی انہی مقدس و مطہر لوگوں کے ساتھ. آمین. اب جس پس منظر کی بات آپ کر رہے ہیں، ایک طرف دنیا دوں ہے، ایک طرف دین الہی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ ارشاد کہ الفقر فخری، آپ نے جو وہ نمونہ دنیا کو دیا اور یہ کہا کہ ہر مسلمان اپنی عاقبت پر نظر رکھے، لیکن جب دنیا کے پرستار انہیں موقع ملا اور جو ہی خلافت سے ملوکیت کی طرف ہم پلٹتے آئے تو پھر اس گھرانے پر جو مظالم کی، جو مصائب کی، جو آلام کی بارش ہے، زبان یارہ نہیں پاتی کہ ان کو بیان کر سکے. اللہ ٹھیک. اب امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ان کے والد، اس گھرانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مکتب قائم کیا اس میں 4000 طلباء تھے. ابن حیان وہاں سے امت کو ملا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ اگر دنیا دار محض اس بنا پر کہ یہ تقوی کا ایک معیار ہیں، ان کا اخلاق مثالی ہے، ان کے گھر سے محبت ملتی ہے، مودت ملتی ہے، سخاوت یہاں سے پھوٹتی ہے، تو لوگوں کی جو ان کی طرف ایک میلان، ایک رجوع، یہ دنیا داروں کو پسند نہ آیا. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ 7 خلفاء واسق باللہ سے لے کر معتمد تک عباسی خلفاء ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں جس نے اہل بیت پر ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی. کوئی کسر نہیں رکھی. بالکل. محض اسی بنیاد پر کہ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف زیادہ کیوں آتے ہیں، ان کا احترام کیوں زیادہ ہے، اس بنا پر وہ
پس منظر ہے کہ ان کو امام علی نقی علیہ السلام کو زبردستی مدینہ منورہ سے عسکر لایا گیا. سامورا کو عسکر بھی اس لیے کہا اس میں کرتے ہیں گفتگو. میں چاہ رہا تھا اسٹارٹنگ میں ذرا وہ بات چلی جاتی ہے کہ خاندانی پس منظر جو آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا سا لوگوں کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ کیا ملتا ہے جا کے, تاکہ وہ کلیئرٹی ایک آ جاتی پوری اس میں. جی ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹے, آپ کی کنیت آپ نے بتا دیا, نام بھی بتا دیا, علی بن محمد الجواد بن علی الرضا بن موسیٰ القاسم بن جعفر بن صادق بن محمد الباقر. یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر امام زین العابدین, پھر امام حسین, پھر علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو یہ تو ایک مقدس شجرہ ہے, گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو مدینہ منورہ سے بلایا گیا. اب کون جان سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام جو 11ویں امام ہیں, آپ نے بتا دیا, تو ان پر کس قدر مظالم سن کر ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں. تو جو ان راہوں سے گزرے, جنہوں نے علم و عمل کی دنیا میں قیامت تک تھوڑے سے عرصے میں, انہیں 28 برس کا موقع ملا اور اس تھوڑے سے عرصے میں تفسیر قرآن دے گئے. اور ان کا جو عظیم کارنامہ ہے ابو اسحاق الکندی کے تناقض القرآن کے ضمن میں ان کو شکست دینا, وہ قیامت تک اہل اس میں کریں گے گفتگو, بالکل کریں گے. پیر صاحب آپ فرمائیے, ایک تو بات یہ ہے کہ القابات ظاہر ہے بہت سے, لیکن عسکری جو ان کا ایک لقب ہے اس کو بڑی خصوصیت حاصل ہے, ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا. ایک بات اسی ریلیونسی میں جو آپ کی تعلیم اور تربیت کے معاملات ہیں اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور اپنے تمام ناظرین کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر, دین نبی کی عزت و توقیر عسکری, سلطان دو جہان کی تنویر عسکری, سروے حسین تر ہے وہ باغ بطول کا, مولائے کائنات کی تصویر عسکری. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آئمہ اہل بیت اطہار میں دوسرے حسن ہیں, یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد آپ ہی کا نام حسن آیا ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ اول جو حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے ان کی شہادت بھی زہر سے ہے, اور حضرت امام حسن عسکری جو دوسرے ان کی شہادت بھی زہر سے ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات والا شان کا جو لقب عسکری ہے اس کے حوالہ سے ایک روحانی جواب ہے اور ایک عقلی ہے. میں دونوں دیجئے. عقلی جواب یہ ہے کہ یہ جو شہر تھا سرہ من رعا, جس کا مکمل نام ہے, پھر یہ لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو سامورا کہا جانے لگا. اس میں جو خلفائے بنو عباس سے انہوں نے ایک فوجی چھاونی قائم کی تھی, اور اس فوجی چھاونی میں اسی شہر میں لا کر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو آباد کیا. اور آپ اس وقت 4 سال کی عمر تھی آپ کی. اس وقت اپنے والد گرامی کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے بھی مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی. اب یہاں عسکرین دونوں ہستیوں کو عسکری کہا جاتا ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ کہ چونکہ وہ 90,000 کے قریب فوج تھی, وہاں بہت بڑی چھاونی تھی, اور عربی زبان میں فوج کو, آرمی کو عسکر کہا جاتا ہے. اس نسبت سے اس محلہ کو, اس شہر کو, اس علاقہ کو عسکری کہا جاتا ہے. ٹھیک, اور ان کو عسکری ثانی بھی کہا جاتا ہے امام حسن. دوسری عسکری ہونے کی جو روحانی اور اصل وجہ ہے جس سے آپ کا لقب خاص طور پر عسکری مشہور ہوا, وہ یہ کہ ایک بار واسق باللہ نے چاہا کہ آپ کو مرعوب کر سکے اپنا لشکر دکھا کے. فوج کو ترتیب دیا, اور جیسے گارڈ آف آنر لیتے ہیں اس طرح وہ آپ کو ساتھ لے کر اس نے بلندی پہ لے جا کے کہا کہ ذرا میرا لشکر جو ہے اس کو دیکھیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا لشکر تو اس سے کہیں بڑا ہے, اور ہمارا لشکر اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اور پھر یوں اپنے داہنے ہاتھ کی 2 مبارک انگلیاں اس کے آگے کی, فرمایا ان میں دیکھو. جب اس نے دیکھا تو زمین سے آسمان تک ملائک جو تھے وہ مسلح اسے نظر آئے, اور پھر باقاعدہ آپ کا لقب عسکری جو ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہوا. فرمایا ہم تو اللہ رب العزت کی رضا کے پابند ہیں, وگرنہ ہماری طاقت, ہمارا اختیار جو ہے وہ تمہاری طاقت و اختیار سے ہزاروں گنا زیادہ. کیا کلیئرٹی ہے, واہ واہ واہ. ہم صرف اس کی رضا کے پابند ہیں, ہم اس کی رضا کے مطابق چلتے ہیں. اس دنیا میں ہمارا جو کام ہے وہ اس کی رضا اور مشیت کے مطابق اپنی زندگی کی سانسیں جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں. اسی بات کی طرف وہ جو بات آپ نے اشارہ دیا انٹرو میں بچپن میں کھیلنے کا, اسی کی طرف یہ واقعہ حضرت بہلول دانا کے حوالہ سے بڑا مشہور واقعہ اہم واقعہ ہے.
اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں سبق بہت زیادہ ہے. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ کے ذریعہ سے پیش کروں پلیز کہ آپ ایک دفعہ دیکھا آپ نے کہ بچے کچھ کھیل رہے ہیں تو آپ حسرت کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان بچوں کی تربیت اچھی ہوتی تو یہ دنیا میں کسی کام اچھا کرتے, پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتے. آپ اس سوچ میں تھے کہ بہلول دانا بہت بڑے عظیم شخصیت, وہ ادھر سے گزری, معرفت والی ہستی ہیں حضرت بہلول دانا. وہ گزرے, انہوں نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچہ جو ہے وہ شاید اس کے پاس کھیلنے کا سامان نہیں, کھلونے نہیں ہیں. تو انہوں نے آ کے چاہا کہ آپ کو اس طرف توجہ, میں آپ کو کھلونے لا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. اور آپ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 جو ہے اس کی تلاوت فرمائی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار یعنی بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت بے مقصد پیدا کیا ہے, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. یہ معرفت والا جواب اور قرآنی آیت کا ریفرنس سن کر حضرت بہلول نے کہا کہ آپ تو بڑی عظیم ہستی ہیں, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے انہیں چند اشعار جو تھے آخرت کی فکر کے وہ سنائے, اور سنا کر آپ نے کی آنکھوں سے آنسی جاری ہوئے. تو بہلول نے کہا آپ تو کم سن ہیں, ابھی تو وہ بلوغت کی عمر اور اس کے بعد جو آدمی کے لیے حساب و کتاب کی عمر کی شریعت نے قید رکھی وہ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ وہ چولہے میں آگ جلانے لگی تو انہوں نے چھوٹی لکڑیوں کو پہلے رکھا, ان کو آگ جلائی, اور ان کے ذریعے سے بڑی لکڑیاں جو تھیں ان کو آگ. تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد یہ نہ کہے کہ جہنم کا ایندھن جو جلانا ہے, آگ جلانی ہے, اس کے لیے پہلے چھوٹا ایندھن جو ہے اس کو. یہ وہ ہستیاں جن کا تقوی, طہارت, شان, جس کی گواہی خود آقا علیہ السلام کے فرامین دے رہے ہیں, بالکل ٹھیک, یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام. بالکل اس پہ بات کریں گے, بلکہ بہلول دانا تو بہلول دانا علیہ رحمہ بنے ہی یہ نسبت اہل بیت کی وجہ سے. یوں ہے نا کہ جو آپ کو وزارت عطا کی ہوئی تھی, تاریخ بتاتی ہے, آپ نے تو ٹھوکر ماری نا کہ مجھے اہل بیت کی گستاخی کسی طور سے پسند نہیں ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. اچھا جی, اب تھوڑا سا اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پروفیسر صاحب آپ کی طرف کہ جو تعلیم اور تربیت کا ابھی تو ایک ہی پہلو بیان کیا نا پیر صاحب نے, کہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کی گفتگو میں کہ آپ بچپن سے ہی اللہ کے خوف میں مبتلا ہیں. تو کیسی تعلیم, کیسی تربیت اور کیسا علمی مقام آپ کا ہوگا کہ بچپن سے ہی ساری باتیں آپ کے سامنے آشکار تھیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے والد کی معیت میں گزارے, اور آپ کی صحبت میں رہے, وہاں آپ کی تربیت ہوئی. پھر اس کے بعد آپ عراق کے علاقے کی طرف جب آپ نے سفر کیا تو اپنے والد کے ہمراہ وہ عراق کی طرف آئے, وہاں بھی ان کی زیر تربیت رہے, اگرچہ وہاں پھر قید و بند کی صحبتیں بھی تھیں, دوسری مشکلات بھی تھیں. آپ نے علمی فضل و کمال کے حوالے سے پوچھا تو اس میں دیکھیے پہلی بنیادی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خانوادہ اہل بیت کے اندر بعض خصائص, فضائل اور کمالات ایسے ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے. ان میں سے ایک علمی مقام بھی ہے جو ائمہ اہل بیت میں سے ہر امام کی ذات کے اندر ہمیں وہ علمی مقام نظر آتا ہے, کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ باب مدینۃ العلم ہیں, تو وہ علمی فیضان جو تھا وہ آگے تمام ائمہ اہل بیت میں ہمیں نظر آتا ہے. پھر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے علمی مقام اس ایک تو روایت حدیث کے حوالے سے کہ ایک حدیث جو آپ نے روایت کی جس کو محدث ابن جوزی نے متصل سند کے ساتھ نقل کی کہ شارب الخمر کعابد الصنم, کہ جو شراب پینے والا ہے, شراب نوشی کرنے والا, وہ بت کی پوجا کرنے والے کی طرح ہے. تو یہ حدیث متصل سند سے, اور پھر اس کے علاوہ بھی روایات آپ سے نقل کی گئی. جب ہم آپ کی علمی مقام کی بات کرتے ہیں تو بظاہر آپ کی عمر جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے, لیکن اس کم عمری کے اندر بھی جس دور کے اندر آپ موجود تھے یہ فلاسفہ کا دور تھا, اور ان فلاسفہ نے یہ بات دہریت کو پھیلایا, الہاد کو فروغ دینے کی کوشش کی. اسی بنیاد پر جو اس دور کا مشہور فلاسفہ میں سے ابو اسحاق کندی, اس نے یہ بات مشہور کی کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا معنی و مفہوم دوسری آیات سے ٹکراتا ہے, اور اس کے لیے ایک لفظ کا انتخاب کیا.
اس لفظ کا معنی دوسری آیت کے الفاظ کے ساتھ کہ اس کا معنی مفہوم اور ہے جبکہ دوسری آیت جو ہے وہ اس کے برعکس معنی پیش کرتی ہے. تو یہ ٹکراؤ ہے، تناقض ہے. اتفاق سے اسی ابو اسحاق کے کچھ شاگرد حضرت امام حسن عسکری کے پاس آئے. آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اپنے استاد سے بات یہ جا کر پوچھو کہ اس لفظ سے وہ معنی جو وہ مراد لے رہا ہے کیا اس لفظ کا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام عرب کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور سیاق و سباق کو دیکھ کر اور اس کو لفظ کے مضمون کو دیکھ کر اس کا معنی مراد لیا جاتا ہے. تو تم جا کر اس سے یہ سوال کرو کہ اگر وہ اس لفظ کے دوسرا معنی لے تو تناقض نہیں ہوگا، ٹکراؤ نہیں ہوگا. اب جب وہ شاگرد چلے گئے اور انہوں نے وہی سوالات جو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے اس سے جا کر پوچھے تو اس نے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ بتاؤ یہ تمہیں سوالات سکھائے کس نے؟ یہ تم نے تو نہیں، تم نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ جو علمی بحث ہے یہ ہم ان سے سیکھ کر آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا بھی دل کہتا تھا کہ ایسی علمی بحث اسی گھرانے سے ہو سکتی. ٹھیک، بالکل صحیح ہوگی. جی بالکل ٹھیک. اچھا یہاں پہ صحیح صاحب ایک بات، اب وہ جو بات آپ ابتدا میں فرما رہے تھے اب اسی کی ریلیونسی آ گئی. یہاں ایک مجھے بات بتائیے، آج ایتھیزم کا مسئلہ پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے. آج ظاہر ہے کمیونزم اس نے ایک سر اٹھایا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ کولیپس ہو گیا، لیکن اس کے ماننے والے اس کے پیروکار تو موجود ہیں. یہ مسئلہ تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کو مطلب درپیش آ گیا تھا اور ایتھیزم کا رد اس وقت آپ نے کر دیا تھا، اس وقت آپ نے کمیونزم کا رد کر دیا تھا. اس حوالے سے ذرا سا بتائیے کہ وہ کیا علمی مقام ہوگا کہ آپ نے سارے بت جو ہیں اسی وقت پاش کر دیے تھے. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی طور پر علم لدنی کی دولت سے مالا مال. ٹھیک، بالکل صحیح. اور آپ نے اس نور کی روشنی میں اس انداز سے لوگوں کو راہ دکھائی کہ جو آج ہمارے لیے بھی مینارہ نور ہے. صحیح. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اتقوا من فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ. وہ نور اللہ سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کے ان مقدس لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اب ایک عباسی دور میں قحط پڑا اور بادشاہ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ صحرا میں جائیں دعائیں مانگیں. اب وہ لوگ جاتے رہے دعائیں مانگتے رہے، 3 دن گزر گئے بارش نہ ہوئی. مسئلہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر نصارہ کی ایک جماعت گئی. جی انہوں نے جب جا کر دعا مانگی تو بارش ہو گئی. اب لوگوں کے اندر یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں اس کا وہ زور پکڑنے لگی کہ مسلمانوں کی بجائے نصارہ کی دعا قبول ہوگی. اب یہ بات جب امام حسن عسکری رضی لوگ مرتد ہونے لگے، پھر لوگوں کی اکثریت دین سے برگشتہ ہونے لگی. اب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا جو راہب ہاتھ اونچا کرتا تھا اس میں کوئی چیز ہے، اس کو بلا کر میرے پاس لایا جائے. اب جناب اس کا جب تعاقب کیا گیا اور اس بات کی تحقیق ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی. اب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر دیکھیے کس طرح اس کا جائزہ لے رہی ہے. فرمایا کہ لاؤ یہ دکھاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ اس ہڈی کا تعلق اللہ کے ایک نبی کے ساتھ ہے. اب تم اس ہڈی کو باہر رکھو اور پھر جا کر تم دعا مانگو. اب جب گئے تو دعا مانگی، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے اس عمل نے لوگوں کے لیے راہ عمل متعین کر دی کہ اہل ایمان گمراہ ہونے کے لیے جو طریقے ان کو اختیار کیے گئے تھے امام رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی. اور پھر اتنا ہی نہیں اور لوگ بھی یہ دیکھتے تھے. مستعین باللہ اس کاوش میں رہتا تھا کہ کس طرح میں امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹاؤں. اتفاق سے اس نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ایک شاندار گھوڑا خریدا. اب جب وہ گھوڑا لایا گیا تو جو بھی اس پر سوار ہونے لگتا وہ اتنا سرکش تھا، اس کو پٹخ دیتا اور پاؤں تلے کچل ڈالتا. اس کے ایک دوست نے کہا کہ تمہارا مطلب حل ہو جائے گا، ان کو بلا لو. حسن عسکری رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس گھوڑے پر سوار ہیں. اب ان کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بھی ایک بولا اونٹ آیا تھا.
کیا یہ جانور جو ہیں، ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے داروں کے لیے جانوروں کے، یہ جنگل کے پرندے اور دریاؤں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انسان اگر اپنے شرف کو پہچان لے تو اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ تو الحکم داور گردن مپیچ، گردن نپیچ از حکم۔ بس اس واقعے کو ریپ اپ کر لیں تاکہ درود شریف کی طرف چلیں کہ گھوڑا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جی ہاں، گھوڑا اتنا رام ہوا اور پھر انہوں نے گھوڑا آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو ہی دے دیا، آپ اس گھوڑے کو لے کر آگے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین چلتے ہیں درود پاک کی طرف۔ آپ اور ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اور ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں پیر صاحب کے لیے کہ جو ہڈی اس وقت راہب کے ہاتھ میں تھی، بس وہ آسمان کی طرف رخ کرتا تھا، می برس جاتا تھا۔ وہ جو جتنے بھی خلفاء تھے، جب وہ امام علیہ السلام کو لے کر آئے اور اس سارے ماجرے کا جو پردہ جو تھا وہ مکمل طور پہ وہ راز کھل کے سامنے آ گیا، نقاب اڑ گیا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ سامنے وہ آسمان پانی برسا سکتا ہے؟ تو سامنے تو نبی کی آل موجود ہیں، وہ ہڈی کو تو پہچان رہے تھے، آل کو نہیں پہچان رہے تھے۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہم اور آپ موجود۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں کی جانب۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، ظاہر ہے رتبہ ایسا ہے، مقام ایسا ہے، تو پھر بات بھی ایسی ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دو بہترین عادتیں یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اچھوں کو دوست رکھنے میں ثواب ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کی نیکی کو چھپانا اور برائیوں کو اچھالنا ہر شخص کے لیے کمر توڑ دینے والی مصیبت اور بیچارگی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگار وہ ہے جو شب کے وقت غور و فکر سے کام لے اور ہر امر میں محتاط رہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت گزار وہ ہے جو فرائض ادا کرتا رہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بہترین متقی اور زاہد وہ ہے جو گناہ مطلقاً چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اچھا بوگے تو اچھا کاٹو گے، برا بوگے تو ندامت ہوگی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی مل کے رہے گا۔ یعنی آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ حرص اور لالچ نہ کرو، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی مل کے رہے گا۔ پیر صاحب بات کو وہیں سے ہم جوڑتے ہیں۔ اب بات وہی ہے کہ ایک ظاہر وقت کے نبی، ان کا ایک تبرک، ان کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک راہب کے ہاتھ میں موجود۔ خلفاء جو عباسی خلیفہ ہیں وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے جو موجود ہیں وہ آل رسول موجود ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک تو اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، ناظرین کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، کہ انبیاء علیہ السلام کی اجسام طیبہ جو ہیں یہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیے، تو
تو یہ جو ہڈی والی بات ہے اس کی تذکرہ نگاروں نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ نبی کسی جنگ میں یا کسی جہاد میں ان کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مجروح ہوا تھا، وہ ٹکڑا تھا. قبر مبارک سے کسی نبی کا ایسا نہیں ہے، وہ ان کا یہ بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے اب یہ سوچنے والی کہ یہ بات بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگاہ مبارک نے ڈھونڈی اور تلاش کی پیغمبرانہ علم کے سبب سے جو ان کو ودیعت ہوا تھا، اور وہ اپنے اسی بابرکت علم کے سبب سے، کیونکہ تمام علماء اس بات سے عاجز آ چکے تھے. 3 دن تک وہ راہب نکلتا رہا. پہلے 3 دن مسلمان نماز استسقاء ادا کرتے رہے، بارش نہیں ہوئی. پھر 3 دن وہ راہب نکلا، تینوں دن اس کی دعا سے بارش ہوئی. آپ آپ کو قید خانہ میں ان دنوں تھے، اسیری سے قید خانہ میں جا کر آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کے نانا کی امت گمراہ ہو رہی ہے تو آپ تشریف لائیے. آپ آئے تو آپ نے اپنی بصیرت سے فوراً اس بات کو محسوس کیا. اب اس کو یہ بات جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، سوچنے والی یہ بات ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن عطا نہیں کیا بلکہ قرآن کے ساتھ اپنی اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے تھامنے. 2 چیزوں کو تھامے رکھنا. یہ دونوں باتیں اس واقعہ کو بھی یہ بات واضح کرے گی. اور جو یہ فلسفی والی بات پروفیسر صاحب نے کی، بشارت صاحب نے، کہ وہ فلسفی صرف قرآن حکیم کو لے کے چل رہا تھا. اگر وہ 7 اہل بیت نبوت کا خادم ہوتا اور علم کی خیرات وہ باب مدینۃ العلم کے حقیقی وارثوں سے لیتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا. اسی لیے آپ نے یہ اس پہ تو احسان فوری کیا کہ گمراہ ہونے سے بچایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی اس فکر کا رد کر دیا کہ قرآن میں کوئی تناقض نہیں ہے، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سمجھ میں ہے. اور جب اہل بیت نبوت سے اپنا تعلق غلامی اور نسبت غلامی مضبوط کر لو گے پھر ہی قرآن کی حقیقی سمجھ آئے گی، ویسے قرآن تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا. آج اسلام پر جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں یا حوالے جو کچھ کہا جا رہا ہے، نیگیٹو سینس میں کہا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے اپنے دانشور، اپنے سکولرز جو ہیں وہ حقیقی تعلیم کی اس معراج تک نہیں پہنچتے اور ان پاکیزہ ذرائع سے تعلیم وہ حاصل نہیں کرتے، اور اس کو لے کر صحیح معنی میں اہل بیت نبوت کے حوالہ سے جو فیض نبوی ملتا ہے اس کو اگر لے کر ساتھ چلیں، اور اس سے جو شکوک و شبہات اور ظن و تشکیک جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس فیض نبوت کی آبشار سے اسے پاک کریں، اور پاک کرنے کے بعد آگے امت کو اور اقوام عالم کو دیں، تو پھر اسلام کا وہ پاکیزہ تصور ابھرتا ہے جو اولین دور میں قرون اولیٰ میں خلفائے راشدین کے دور میں اور عہد تابعین اور تبع تابعین میں ہے. یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے احسانات امت مسلمہ میں سے جو ہیں ان پر ایک بہت بڑا احسان ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اس بات کی وضاحت کر دی، اور یہ بات آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اس مرحلے پہ اٹھایا. میں آپ کو اس بات کا بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک نبی کی وجود مبارک کا تبرک جو ہے اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو سراپا جو پیکر پورا وجود مسعود جو ہے ان کی آل پاک سے، اور جن کی تاکید جو ہے وہ اس بارے میں حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ رہی. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ مبارک یہ تھے کہ میری اہل بیت کے معاملہ میں میرے جانشین بننا، جیسا میرا حسن سلوک اپنی میری اہل بیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، میری امت، میرے صحابہ، میری ہدایت تمہیں یہ ہے کہ تم میرے جانشین بننا، اس سلوک کو بڑھانا. آگے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان 3 حرمتوں کا لحاظ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا کی سعادتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے گا، اور اس کی آخرت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکیزہ فرمائے گا. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حرمت اسلام ہے پہلی حرمت، میری حرمت یعنی میری حرمت اور میری اطرت و اہل بیت کی حرمت ہے. جن 3 حرمتوں کو ملحوظ رکھے گا اس کی یہ دنیا بھی عمدہ رہے گی اور آخرت بھی. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہی ابتدا اور یہی انتہا ہے. دوسری بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اچھا اب اس میں ایک چیز پروفیسر صاحب اور تھوڑا سا یہ گفتگو چل پڑی ہے تو یہیں ساتھ ساتھ اسی ریلیونسی میں ایک بات آ جائے کہ آپ کو جیل بند کیا ہوا ہے، آپ کو نظر بند کیا ہوا ہے، آپ پر تشدد ہو رہا ہے،
آپ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور خوف اس بات کا ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں. دور رکھا جاتا تھا نا، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں ایک مقناطیسیت ہوتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب معاملہ قحط کا آیا، جب معاملہ راہبوں کو ایکسپوز کرنے کا آیا، تو پھر آپ سے درخواست کر کے آپ کو لایا گیا. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ کمال دیکھیے وہ کرم اور رحم کی بات کہ وہاں اب یہاں ریلیونسی کیا مل رہی ہے. شیبی ابی طالب کتنے مسائل ڈھائے گئے، سب کچھ کیا گیا سرکار علیہ السلام پہ. سرکار علیہ السلام کے پاس جب ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سوال تھوڑا سا طویل ہو رہا ہے لیکن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایمان نہیں لائے تھے. لیکن جب قحط کا بتایا تو میرے سرکار نے کوئی شکوہ نہیں کیا، دست مبارک کو بلند کر دیا. رحمت للعالمین ہے نا. آل کا معاملہ بھی آپ دیکھیں کیا ہے کہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے نظر بند کیا جا رہا ہے، میرے والد کو زہر دیا گیا، مجھے جو ہے تشدد کیا گیا. نہیں، آپ نکل آئے اور نکل آ کے جو آپ نے ایکسپوز بھی کر دیا اور دعا بھی فرما دی. سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ شامل کر لیں، وہ یہ ہے کہ وہاں بارش کے باوجود پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اذیتیں دی گئی، ستایا گیا، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ امام حسن عسکری کی دعا سے بارش تو ہو گئی لیکن اس کے بعد اسی خلیفہ نے آپ کو دوبارہ نظر بند بھی کیا. کیسا مطلب کتنے ریزمبلنس ہے آپ دیکھیں. جی بالکل. تو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ آپ کے توسل سے لوگوں کی مسائل اور لوگوں کی حاجات، دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تھیلیاں درم اور دنانیر کی بنا کر خفیہ طور پر رات کی تاریکی میں لوگوں کے دروازوں پر رکھی جاتی کہ اس کی شہرت نہ ہو کہ یہ مدد کرنے والا کون ہے اور یہ لوگوں کی کام آنے والا کون ہے. آپ کی بات سے تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ کیوں تھا، یہ ظلم و ستم اور یہ مصائب، یہ آزمائشیں کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیت کا ایک بھی فرد اگر کسی دور میں موجود تھا تو یہ حقیقی اور مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا. اور اس وقت کے جو خلفاء تھے، جو بادشاہ تھے، وہ ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. لوگوں کا اس طرف رجوع کرنا، ان کے پاس جانا، اس کو یہ بات سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ جو لوگوں کی عقیدت ہے یہ ہمارے حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے. اسی لیے ہر دور کے اندر آپ دیکھیے کہ ان خلفاء کی طرف سے ائمہ اہل بیت جو موجود تھے ان کو ستایا گیا اور ان کو تکالیف دی گئی. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 باتیں آپ نے بڑی خوبصورت اور بھی ارشاد فرمائی. ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں اور بلائیں آتی ہیں، ان میں سے ہر مصیبت میں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف اور احمق آدمی ہے اس کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کہا کیا. لیکن جو سمجھدار آدمی ہے اس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ بات کرنے سے پہلے الفاظ کو تولتا ہے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. اسی طرح ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرو جس کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا. وہ خوبی کیا ہے؟ فرمایا عاجزی اور تواضع پیدا کر لو، یہ ایسی خوبی ہے جس کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا. اچھا پھر جنید صاحب یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں گا، قطبیت کبریٰ کا منصب تفسیر مظہری کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا کہ قطبیت کبریٰ کا وہ منصب جو حضرت مولا کائنات سے چلا وہ یہ تھا کہ پہلی امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے، کیونکہ وہ عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم کرتے تھے. اللہ اکبر. اور پہلی امتوں کے جو ولی بنے وہ حضرت مولا علی کی روح کے توسل سے بنے، اور اس امت کے ولی بھی ان کے توسل سے بنے. اور پھر یہ جو قطبیت کبریٰ کا منصب ائمہ اہل بیت میں چلتا ہوا امام حسن عسکری تک آیا، اور امام حسن عسکری نے یہ منصب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منتقل کیا، اور آج بھی یہ قطبیت کبریٰ کا منصب جو امام حسن عسکری نے حضرت غوث اعظم کے حوالے کیا آج بھی انہی کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں ایک بات تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے آپ پروفیسر صاحب، کہ ایسی کیا وجہ تھی، یعنی اہل بیت اطہار نے کبھی بھی حکومت کے انتظام میں یا انصرام میں دخل اندازی نہیں کی. اب یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی، پھر ایک ریزمبلنس مجھے نظر آ رہی ہے کہ یزید بھی تو خوف زدہ تھا نا، اپنے تئیں خوف زدہ تھا کہ 3 ہی لوگ تھے نا، 3 نام دیے تھے. پہلا نام جو ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ بس ان کو جو ہے کسی طرح سے روک دیا جائے ورنہ سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا. یہ تسلسل عباسی خلافت کے اندر ہمیں مستقل نظر آیا، کہ بار بار وہ خوف زدہ رہتے تھے. نصیبی یہ ہے کہ 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توسل سے بنا. 3 امتوں میں بھی جو
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلا رہے ہیں اور انہیں منصب بھی اہل بیت کی محبت کی بنا پر ان کا طرفدار بننے کی بنا پر ملا ہے. کیا عجیب سی بات ہے. اور اس کے باوجود جب اقتدار آ گیا تو پھر اس دنیا دو نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی. لیکن بد دعا نہیں کی کبھی امام نے. کبھی بد دعا نہیں دی. بد دعا نہیں دی کبھی بھی. اگر بد دعا دیتے تو اس سے بھی ان کا برا حال ہوتا جو آج تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے مزارات پر زیارت کرنے والوں کا رش ہے, ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی زبردست بات فرمائی. ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم ہمارے خاندان کے حوالے کر دیا ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو شخص دنیا سے دل اندھا کر کے جائے گا وہ قیامت کے دن بھی اس طرح اٹھے گا کہ اس کا دل اندھا ہوگا اور وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی, اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل دنیا میں اندھا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل ہماری مودت سے خالی ہو جاتا ہے. جس دل میں ہماری مودت نہیں رہتی وہ چیز اس کو اندھا کر دیتی ہے. یعنی یہ جو خلافت عباسیہ ہے یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بنون اسی حوالے سے جملے ہیں. یعنی آج بھی میں اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. بالکل ایسا لگ رہا ہے ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے سارا. جی یعنی آج بھی ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اہل علم کو عزت دیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص علم دین میں ذرا بھی مقبولیت حاصل کرنے لگے اس کو کس طرح سے راستے سے ہٹایا جائے, اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا جائے اور اس بات کو بھلا دیا جائے کہ آخر ہم نے حاضر تو وہی ہونا ہے. بالکل صحیح. اب امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر دیکھیے کہ آپ کے چند محبین کو جیل میں ڈالا گیا. جی آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں, ہماری دلجوئی کے لیے کچھ فرمائیے. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ جو اندھا شخص تمہارے قریب ہے اس کو دور کرو, یہ جاسوس ہے, یہ جاسوسی کے لیے یہاں موجود ہے اور اس کی جیب میں کاغذات بھی موجود ہیں. تو سیدنا حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ آج ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں, اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. دنیا اللہ تعالیٰ خود بخود بہتر بنا دے. بالکل ٹھیک. مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, سامورا میں جو ہے آپ کو رہنے پر مجبور کیا گیا, 28 برس کی عمر, شہادت کا مقام, صبر 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 اور کچھ نہیں. آخری کلوزنگ ریمارکس میں چاہتا ہوں. جی میں ایک خاص جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جامع کرامات اولیاء میں کہ میں آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا تو مجھے وہ آپ نے جو مقناطیس والی بات کی نا اس بات میں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جیسے اتنا مجھے تسکین نصیب ہوئی, اتنی تسکین نصیب ہوئی کہ سوائے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری کے مجھے کسی تیسری جگہ سے وہ تسکین نہیں اللہ اکبر. وہ تسکین جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری. تو یہ یقیناً بعد از وصال بھی وہی جو کشش ہے مقناطیسیت والی, اسی طرح عباسی سلاطین کی پروفیسر صاحب نے جو بات کی, اس کا ایک بیٹا شہزادہ اپنے باپ کے ساتھ وہ گزرا سامرا سے, تو وہ آئے مزار مبارک پر ویسے ہی دیکھنے کے لیے, تو دیکھا تو بہت زیادہ رش تھا لوگوں کا. اس کے بیٹے نے باپ سے بات کی, خلیفہ سے, بادشاہ سے, کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے مزارات پر کوئی رش نہیں ہے, تو یہ ان کی اس قدر رش ہے, حالانکہ یہ کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے اور کتنے صبر کے ساتھ دنیا میں رہے. اس نے باپ بیٹا تھا نا, کوئی اور ہوتا تو شاید کوئی سزا ہی دے دیتے. بیٹے کو اس نے کہا کہ یہ معاملہ ان کے جو عزیز الخلائق ہونے کا اور محبوب الخلائق ہونے کا جو معاملہ ہے, یہ اللہ اور ان کے درمیان کوئی راز ہے, ہم نہیں سمجھتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخری جملے میں چاہتا ہوں کامنٹ کے طور پہ, وہی بات ہے پیر صاحب والی. ظاہر ہے پیر صاحب ہے تو بات بھی ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ, کہ اصل میں تو وہی ہے نا کہ وہ دنیا والے تھے, وہ جو خلافت کے دلدادہ تھے, کرسیوں کے دلدادہ یا طاقت چاہتے تھے, تو وہ پہچان نہیں پائے. اور جو آخرت والے ہیں وہ رش لگائے بیٹھے رہتے ہیں ان کی بارگاہ میں آج بھی, کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج بھی اسی طرح سے ان کا تصرف ہے جو اس طرح سے تھا. جی میں اس میں دیکھیے یہ بات عرض کروں گا, یہ بات ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کے ساتھ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے اللہ اکبر. تو یہ بات ہمیں ذہن میں نشین رہے کہ جو خانوادہ اہل بیت کے افراد تھے ان کے ساتھ محبت اس کو لازم قرار دیا گیا تھا. اور یہی بات قرآن نے بھی کہی تھی کہ تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی گئی سوائے اس کے کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرو اور حضور کی آل سے محبت کرو. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو آل کی محبت ہے وہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب. بہت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں جی پلیز کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سننے والے دلوں میں بٹھا لیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جب وہ حق کو چھوڑے گا تو ذلیل ہو کر رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے واضح طور پر قیامت تک آنے والے لوگوں پر یہ حقیقت کھول دی کہ اگر ذلت سے بچنا ہے تو حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. اللہ کرے یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے جو حق کو چھوڑ کے دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آئیے جناب مل کے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. بہت سے لوگ ناظرین دین سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جو بات ابھی ہو رہی تھی نا یہی تو ساری بات ہے. تو جو ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو جائے ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک عمل ہے, ذرا وہ سن لیجیے. جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں, اسے پلائیں, انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی. لیکن اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اے بندہ خدا تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر, کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے. اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے. اگر ناظرین آج سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے آرٹیکل پڑھنا چاہتے ہیں تو فوراً روزنامہ 92 نیوز کو کھولیے, پورا مضمون وہاں پہ موجود ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا ضرور فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا ضرور کر لیجئے, اور اگر یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے, اور ایک بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو کلک بھی ضرور کر لیجئے. بس صاف بات یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یا سرکار علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں, ان کے محبوبین کی باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اصل تو مرکز اور محور ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں, کہ اس عشق کی بات کریں جو عشق دنیا کا مرکز ہے, کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے اور اسی عقیدے پہ ہمیں موت عطا کرے کہ ہم سرکار پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں. آئیے جناب مل کے نعرہ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ محمد وقار فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو منقبت پیش کریں گے. پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی, مسلم امامت حسن عسکری کی, نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی, ہے خم تاجداروں کے سر جن کے در پر ہے خم تاجداروں کے سر جن کے در پر ہے کیسی وجاہت حسن عسکری کی, نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی.
اسے قرب مولا علی مل گیا ہے، اسے قرب مولا علی مل گیا ہے، اسے قرب مولا علی مل گیا ہے، ملی جس کو قربت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی۔ میں ساجد غلام بنی فاطمہ، میں ساجد غلام بنی فاطمہ، رہے لب پہ مدغت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی۔ مسلم امامت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين